ایک تو آپ لوگوں کی ٹیکنیکل باتیں لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ سیدھا سادہ کام تھا، تصویر سامنے رکھ کر تصویر بنانا اور سوٹ کی جگہ شیروانی پہنا دینا، اور بس۔ سر، یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فطرت، سنو، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ اگر تم جیسے مین میخ نکالنے والے آرٹسٹ کے بجائے کوئی سمجھدار قسم کا آرٹسٹ ہوتا تو ایک ہفتے میں آرڈر کے مطابق چیز تیار کر دیتا۔ تیار تو میں بھی کر سکتا ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے آئیڈیل اور مسلمانوں کے عظیم نجات دہندہ کے ساتھ یہ سراسر زیادتی ہوگی کہ ہم 1920 کے قائد اعظم کو 1940 کا لباس پہنا دیں۔ اسی بات پر ڈی جی اور فطرت کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، جو اچھی خاصی بحث میں بدل گیا۔ تنگ آ کر ڈی جی صاحب نے کہہ دیا، آپ جا سکتے ہیں۔ فطرت پورٹریٹ اٹھا کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ حکومت ملک کے آرٹسٹوں کو دعوت دینے والی ہے کہ وہ پاکستان کے مناظر پینٹ کریں۔ بعد میں ان مناظر میں سے حکومت ایسی تصویروں کا انتخاب کرے گی جو بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں میں لٹکانے کے لیے بھیجی جا سکیں۔ اول آنے والی تصویر پر 50,000 روپے، دوم پر 30,000 روپے اور سوم پر 20,000 روپے نقد انعام دیا جائے گا۔ گویا پاکستان کی تصویری عکاسی کے لیے حکومت 1,00,000 روپیہ خرچ کرے گی اور بیرون ملک سفارت خانوں کو ہدایت کی جائے گی کہ پکاسو، گوگین یا مائیکل اینجلو کی تصویروں کے بجائے پاکستانی مصوروں کی بنائی ہوئی پاکستانی تصویریں لگائیں اور یوں پاکستان کے تشخص کو ابھاریں۔ اس اعلان کے چند روز بعد ڈی جی صاحب نے فطرت کو بلایا اور کہا، تم اس مقابلے میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ ویسے بھی شناخت پاکستان کے ادارے میں تم بصری فنون کے ڈائریکٹر ہو اور پینٹنگ تمہارا پیشہ ہے، ٹرائی کرو۔ ممکن ہے پہلا یا دوسرا انعام تمہیں مل جائے، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور ادارے کی شہرت بھی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ جیسے آپ کہیں سر۔ تو کل سے بسم اللہ کر دو۔ دفتر میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جگہ نہیں ہے۔ اس کام کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر پر اس موضوع پر کام کروں۔ جیسے تمہاری مرضی، اصل چیز تو کام ہے۔ جگہ کی کوئی پابندی نہیں، دفتر یا گھر، جو تمہیں سوٹ کرے۔ فطرت نے اس تصویر پر بہت محنت کی۔ پہلے تو وہ اس کے متعلق سوچتا رہا۔ اس نے امریکہ، یورپ اور سعودی عرب دیکھے تھے۔ ان ملکوں کا اپنا حسن تھا، لیکن اس کے خیال میں جو قدرتی حسن
اور اس کا تنوع اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ودیعت کیا تھا، وہ کسی اور ملک کو نصیب نہیں۔ اس میں اونچے پہاڑ ہیں جن میں یہ پہلا سلسلہ بھورے رنگ کے پہاڑوں کا ہے۔ اس کے پیچھے کالے سیاہ پہاڑ ہیں اور ان کے پیچھے آسمان کو چھوتے ہوئے برف پوش پہاڑ، سفید اور بے داغ پہاڑ۔ اگر پہاڑوں سے اتر کر نیچے کی طرف سفر کیا جائے تو لہلہاتے کھیت، وسیع ریگستان اور پھر سمندر کا کنارہ، کتنے دیس ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے حسین مناظر سے نوازا ہے۔ یہ سوچ کر فطرت کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کسی طرح ان سارے حسین مناظر کو ایک کینوس پر جمع کر سکے۔ اوپر کھلا آسمان ہو، صاف نیلا کشادہ، نیچے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ اور پھر دوسرے مناظر۔ فطرت نے بڑی سوچ بچار کے بعد کینوس پر ایک تصویر بنائی جس کا درمیانی حصہ سرسوں کے لہلہاتے کھیت پر مشتمل تھا۔ لہلہاتا کھیت سونا ہی سونا، آنکھوں کو طرز طراوت اور روح کو حرارت بخشنے والا۔ کھیت سے پرے بیک گراؤنڈ میں پہاڑ تھے، بھورے، کالے اور برف پوش پہاڑ۔ فور گراؤنڈ میں کھیت سے پہلے دو پتلی پتلی لکیریں تھیں جن میں سے ایک صحراؤں کی نمائندگی کرتی تھی اور دوسری سمندر کے کنارے کی۔ فطرت اپنی اس تخلیق پر بہت خوش تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جو کچھ وہ ویژولائز کر رہا تھا وہ کامیابی کے ساتھ کینوس پر منتقل ہو چکا ہے۔ اس نے تصویر کے فنی اور تکنیکی پہلوؤں پر تنقیدی نظر ڈالی اور اسے کوئی نقص نظر نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ فن کے اساتذہ کو چھوڑ کر شاید ہی کوئی آرٹسٹ اتنی انوکھی، اتنی متوازن اور اتنی پختہ تصویر بنا سکے۔ وہ یہ تصویر ساتھ لے کر بڑے ارمانوں سے ڈی جی صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے تصویر کو دور سے دیکھتے ہی کہا، فطرت صاحب، اپنے گاؤں کے کھیت کی تصویر اٹھا لائے ہو؟ جی ہاں، بنیادی طور پر ہے تو گاؤں کا کھیت ہی، لیکن آپ اسے ایک نظر دیکھ لیں، شاید آپ کو اس میں کچھ اور بھی نظر آ جائے۔ لائیے۔ فطرت نے دیوار کے ساتھ یہ تصویر کھڑی کر دی۔ ڈی جی اور فطرت الگ الگ زاویے سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ فطرت تبصرے کا منتظر رہا۔ ڈی جی صاحب نے کہا، شاید 2 تبدیلیوں کے بعد یہ تصویر مطلوبہ معیار پر پوری اتر سکے۔ جی وہ کون سی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سرسوں پاکستان کی بڑی فصل نہیں رہی، اس کی جگہ کاٹن نے لے لی ہے، جن کی بیرون ملک بہت مانگ ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ ہم لاکھوں کی گانٹھیں ہر سال برآمد کرتے ہیں۔ اگر تم سرسوں کے پیلے پھول ہٹا کر کپاس کی سفید پھٹیاں بنا دو تو شاید اس تصویر کو دیکھ کر بعض ممالک کاٹن کے مزید آرڈر بھیج دیں۔ اس تصویر میں دوسری کمی یہ ہے
کہ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم دقیانوسی طریقوں کو چھوڑ کر مشینی طریقہ کاشت اپنا چکے ہیں۔ اگر تم کھیت کے درمیان میں بجلی کا کھمبا، کشادہ سی سڑک یا جاپانی ٹریکٹر دکھا دو تو یہ تصویر اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گی، ورنہ موجودہ حالت میں تو یہ تصویر تقسیم ہند سے پہلے کی لگتی ہے۔ آپ اتفاق کرتے ہیں مجھ سے؟ یہ تبصرہ سن کر فطرت کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ اس نے کسی قسم کی وضاحت کے بغیر تصویر اٹھا لی اور باہر آ گیا۔ ڈی جی صاحب کی آواز آئی، اگر میری ہدایت کے مطابق تم اس تصویر پر نظر ثانی کر لو تو تمہیں پہلا یا دوسرا انعام دلوا دوں گا۔ فطرت واپس اپنے کمرے میں آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اگلے مہینے اس سلسلے کا تیسرا واقعہ ہو گیا۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تو اوپر سے حکم ہوا کہ ایک ایسا عید کارڈ ڈیزائن کیا جائے جو خوشی کے اس موقع پر وزیر اعظم صاحب اندرون ملک چیدہ چیدہ اشخاص کو اور بیرون ملک مسلم سربراہوں کو بھیج سکیں۔ پہلے تو یہ کہیں راستے میں ہی اٹکا رہا، لیکن جب عید کو صرف 3 دن رہ گئے تو ڈی جی صاحب نے فطرت کو بلا کر یہ کام اسے سونپ دیا اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ کل صبح تک ڈیزائن تیار ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت کم ہے اور ابھی اس کی منظور اور طباعت کے مراحل باقی ہیں۔ فطرت نے پوچھا، کوئی خاص ہدایت؟ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ اشتراکی نہیں اسلامی مملکت ہے، اور اسلام کا حکم ہے کہ اپنی خوشیوں میں غریبوں اور مسکینوں کو بھی شامل کیا کرو۔ ٹھیک ہے سر۔ فطرت آدھی رات تک ڈیزائن سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں کئی خاکے آئے جو اس نے خود ہی رد کر دیے۔ بالآخر ایک آئیڈیا اسے پسند آیا جو فطرت کی اپنی سوچ کے بھی قریب تھا اور ڈی جی صاحب کی ہدایت پر بھی پورا اترتا تھا۔ اس نے فوراً اس تخیل کو کاغذ پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ ادھر صبح کی اذان ہوئی، ادھر فطرت نے ڈیزائن تیار کر لیا۔ عید کارڈ کا یہ ڈیزائن بہت سادہ مگر بہت بامقصد تھا۔ اس میں مغربی افق پر ہلال عید دکھایا گیا تھا۔ پس منظر میں خوشی اور انبساط کی نمائندگی کرنے والے رنگ تھے۔ فوراً گراؤنڈ میں دائیں جانب ایک مصلی پر بیٹھا مسلمان نماز پڑھ رہا تھا اور ہلال عید کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا، ہائے ابا۔ فطرت کے خیال میں یہ ڈیزائن مطالبے پر پورا اترتا تھا اور خالص اسلامی روایات میں سادہ اور بامعنی بھی تھا۔ وہ صبح 9 بجے کے قریب یہ ڈیزائن لے کر ڈی جی صاحب کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے ڈیزائن دیکھے بغیر، بھائی دیر کر دی، جلدی بھاگو، بی ایم ہاؤس وزیر اعظم کے سیکریٹری ڈیزائن کا انتظار کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ فون آ چکا ہے ان کا، آپ ایک نظر دیکھ لیتے تو اچھا تھا۔
بھائی آرٹسٹ تم ہو، بریفنگ میں نے نہیں تم نے دینی ہے، اب میں اس میں کیا مسالہ ڈالوں گا؟ بھاگو اور لے جاؤ پی ایم کے سیکریٹری کے پاس، ان کا پھر فون آنے والا ہوگا۔ فطرت نے اپنی گہرے نیلے رنگ کی فوکس ویگن نکالی اور تیز تیز چلاتا ہوا پی ایم ہاؤس پہنچ گیا۔ اسے پی ایم کے سیکریٹری صاحب کے پی اے کے پاس بٹھا دیا گیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنے مشن کی اہمیت اور وقت کی قلت کا ذکر کیا تو اسے کہا گیا، آپ آرام سے بیٹھیں، سیکریٹری صاحب فارغ نہیں ہیں۔ کوئی 2 بجے کے قریب فطرت کو سیکریٹری صاحب تک رسائی حاصل ہوئی۔ اس نے ڈیزائن پیش کیا تو سیکریٹری صاحب آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے کہا، اگر میں یہ ڈیزائن پی ایم صاحب کو دکھا دوں تو کیا نام ہے تمہارا؟ تمہارے سمیت تمہارا ڈی ڈی سب لوگ گھر بھیج دیے جائیں، بلکہ ادارہ شناخت پاکستان کو ہی بند کر دیا جائے۔ فطرت خاموش کھڑا رہا۔ سیکریٹری صاحب کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، ادارہ شناخت پاکستان کو اتنا بھی علم نہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، کھانے پینے اور خوشیاں منانے کا دن ہے۔ اس میں مینارے آیت کریمہ کہاں سے لے آئے ہو؟ بیچ میں یتیم بچہ ٹھونس دیا ہے۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ عید کارڈ پر بھی مذہب مذہب مذہب۔ تمہیں یہ سب کچھ بنانے کو کس نے کہا تھا؟ ڈی ڈی صاحب نے بریف کیا تھا۔ اس کے بعد سیکریٹری صاحب نے ڈی جی کو برا بھلا کہتے ہوئے انہیں فون کیا کہ آپ نے یہ کیا بنوا کر بھجوا دیا؟ ڈی جی صاحب صاف مکر گئے۔ انہوں نے جواب دیا، میں نے ڈیزائن دیکھا ہی نہیں، پتہ نہیں یہ لونڈا کیا بنا کر لے گیا آپ کے پاس، لیکن یہ کہتا ہے کہ بریفنگ آپ نے کی تھی اس کی۔ بکتا ہے، کل کے لونڈے ڈائریکٹر بن کر آ جاتے ہیں، اپنی غلطی تک تسلیم نہیں کرتے، جھٹ دوسروں پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں۔ آپ بھیج دیجئے اسے واپس، سر میں اسے ٹھیک کرتا ہوں، تکلیف کی معافی چاہتا ہوں۔ سیکریٹری صاحب نے فطرت کو واپس کرتے ہوئے کہا، جاؤ یہ ڈیزائن اپنے ڈی جی کے منہ پر دے مارو، اسے دوبارہ بناؤ شام سے پہلے پہلے، اور اس میں عوام ڈالو، عوام عید پڑھتے، گلے ملتے، خوشیاں مناتے۔ عوام ہی سر چشمہ ہیں اس ملک کی طاقت کا، صرف عوام۔ مذہب کی ایل ایس ڈی نشہ آور گولی مت کھلاؤ انہیں۔ مذہب ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے۔ اوکے؟ یس سر۔ فطرت واپس اپنے دفتر پہنچ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔